نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امانت کیا ہوتی ہے اور امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی کیا وعید ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے روٹ ورڈز کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، امر جو ہے حکم کے لیے، کمانڈ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر کر رہا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے کہ کیا کریں، تؤدوا الامانات، کہ تم ادا کر دو امانتوں کو۔ امانت بھی امن سے ہی بنا ہے، ٹھیک ہے، ایمان بھی اسی سے بنا ہے، امن سے، اور امانت بھی امن سے ہی بنی ہے۔ الی اہلھا، ان کے اہل کی طرف، یعنی جس کی امانت ہے آپ اس کو واپس کر دیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو تم، یعنی تم کو کوئی لیڈر بنائے، تم کو کوئی فیصلہ کرنے والا بنائے، تمہارے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یہاں پہ لوگ ہیں یعنی اپنے ہیں، پرائے ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ان تحکموا بالعدل، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے، عدل کیا ہوتی ہے؟ برابری، انصاف۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے وہ جو نصیحت کرتا ہے۔ نعمہ، نعمہ جو ہے نعمت بھی اسی سے بنا ہے، کسی چیز کی اچھائی اور حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یعنی کتنی اچھی نصیحت ہے، وعظ، ایسی نصیحت جو آپ کے دل پہ اثر کرے، ٹھیک ہے، وہ نصیحت تم کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہ تم عدل کا فیصلہ کرو، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہم کسی کی سائڈ لیں یا ہم کوئی غلط فیصلہ کر لیں لیکن بعد میں اس کے بیڈ ایفیکٹس ہم کو نظر آنے لگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، تم کرو تو صحیح۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ سننے والا کیونکہ وہ سن رہا ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا، یا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تمہارے فیصلے کے خلاف، یا پھر تم نے کسی سے رشوت لے کے یا کسی کے اگینسٹ جا کے یا کسی سے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی نفرت نکالنے کے لیے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، ٹھیک ہے، طاع و عین اس کا روٹ ہے اطاعت کرو، اوبیڈینس دکھاؤ، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، کس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے، اور واطیعوا الرسول، جب رسول کی بات آئے گی تو اس وقت میں کیا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمانڈس دیے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو حدیث مبارکہ میں ہیں، ان سب کو فالو کرنا بنا کسی سوال جواب کے، ٹھیک ہے، تو ان دل کی خوشی سے آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایگری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، اللہ کے بعد، رسول کے بعد تیسرے نمبر پر آیا ہے اولو الامر کے بارے میں، کہ اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے اولو الامر جو ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، جو امر والے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، یعنی جن کی سے ہے، ٹھیک ہے، منکم، تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، تنازع کیا چیز ہوتی ہے؟ تنازع میں نون ز اور عین اس کا روٹ ہے، مطلب ہوتا ہے کھینچا تانی کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، بات کو کھینچ کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنا، اس میں تنازع کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نزاع دیکھیں گے آپ تو نزاع کیا ہوتا ہے؟ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر تنازع میں استعمال کریں گے اس کو آپ، اسی روٹ کو، تو بات کو کھینچ کر آپ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی بات ہو، مذہبی بات ہو، فقہی بات ہو، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ، اس تنازع کی صورت میں آپ کو اس بات کو رد کرنا ہے، رد مطلب آپ کو پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے، رد، رد کا مطلب ریجیکٹ بھی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کہاں سے آیا؟ دیکھیے را دال دال اس کا روٹ ہے، یعنی کسی چیز کو آپ لوٹا دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، ریجیکٹ کرنا مطلب آپ نے اس کو واپس کر دیا ہے نا، تو یہاں پہ ریجیکٹ کرنے کا مطلب نہیں لی جائے گا، یہاں رد کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کو پھیر دیں گے، کہاں پھیریں گے؟ اس کو ٹرن بیک کرا دیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مطلب ہے کہ اللہ کے کلام سے رجوع کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیسے ہوا ہے،
پھر اس کے بعد وہ رسولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، باللہ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، تو تم ایسا ہی کرو گے. ٹھیک ہے. اب ایک بات آپ یہاں دھیان سے دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو فرما برداری کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کی، رسول کی اور آپ کے ذمہ دار لوگوں کی. لیکن تنازع کی صورت میں آپ یہاں دیکھ لیں کہ اگر تنازع ہوگا تو یہاں پہ اولو الامر کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے ہی دیکھا جائے گا. بات ماننے کے لیے میں تینوں کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو تینوں کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. لیکن تنازع میں صرف اللہ اور رسول کی بات مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، جو زعم رکھتے ہیں. زال عین میم اس کا روٹ ہے، یعنی کہ آپ اپنے بارے میں کوئی گمان رکھیں. ٹھیک ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو ہے نا اگر اس لیے استعمال کریں گے کہ آگے انہم آ گیا نا کہ بے شک وہ، تو یہ جو ہوگا دعویٰ یہاں پہ کسی بات کو دعوے کے ساتھ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. ورنہ زعم رکھنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا خیال ہے، آپ کا گمان ہے اپنے بارے میں. تو یہاں پہ آپ اسی گمان کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آمنو بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لائے جو اس پر نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے. یریدون وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے دوسری حکومتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے، وہ پریفر کرتے ہیں کہ جہاں ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے انہیں وہاں لے جایا جائے. وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ کفر کریں اس کا. ٹھیک ہے. طاغوت کو ریجیکٹ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایسی شریعتیں جو اللہ کی شریعت سے ٹکرائے، ایسے قانون جو اسلام کے اگینسٹ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں جانے کا اسپیشلی یہاں پہ حکم ہے. دیکھیے طاغوت کو ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ اس میں آتا ہے. تو آبویسلی وہ قانون جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا پھر وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، دیٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن یہاں طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون شریعت سے ٹکرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اسے ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے سامنے ٹرپل طلاق کا کیس آیا تھا، وہاں پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حکم دے رکھا ہے، اور اس کے باوجود لوگ اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے، دوسروں کو پنش کرنے کے لیے حکومت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو فائدہ ہو. آپ کو دنیاوی زندگی میں فائدہ مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ اس کو کفر کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو آپ اللہ کی بات کے اگینسٹ جاتے ہیں. وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے الشیطان، یہ کس کا حکم ہے جو آپ مان رہے ہیں؟ شیطان کا. ان یضلہم ضلالا بعیدا، اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے دوسرے قانون کے حکم کو مانتے ہیں، تو یہ گمراہی ہے. شیطان نے آپ کو دور کا گمراہ کر دیا ہے. ضلالا بعیدا، گمراہ ہونا دور کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو آؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، ویل رسولی اور رسول کی طرف. یعنی ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن و شریعت میں کیا مینشن ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو. اب یہاں دیکھیے ایسے لوگوں کے کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون مانتے ہیں، ان کو منافق کہا گیا ہے. یہ صفت منافقوں کی ہوتی ہے. یسدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں. اور صد یسدو میں لاسٹ کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ روکنا اور رکنا، خود بھی رک رہے ہیں آپ، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ رکتے ہیں یا روکتے ہیں آپ سے رک جانا، آپ کی بات ماننے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے روک دیتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیا ہوتا جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کی کمائی کے نتیجے میں کوئی آفت ان پر آتی ہے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا ایسا مطلب نہیں تھا، ہم تو آپ کی بات ماننے والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. اس وقت جب پریشانی آتی ہے تو پھر دوڑے چھوٹے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. باللہ، قسمیں کھاتے ہیں کس کی؟ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ صرف احسان اور موافقت کا تھا. یعنی ہم نے جو یہ فیصلہ کہیں اور پہ کیا تو ہم چاہتے تھے کہ اچھا فیصلہ ہو جائے، ورنہ ہمارے مائنڈ میں یا ہماری انٹینشن ایسی نہیں تھی. اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ،
ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں، جو ان کے دل میں ہے. یعنی وہ اوپر اوپر سے قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن دوبارہ ایسا ہوگا یا انہوں نے کس انٹینشن سے اس حکومت کی طرف رجوع کیا تھا، اس فیصلے کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کا حال. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لوگوں کو آپ نظر انداز کر دیجئے، اعراض کریے ان سے. وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کیجئے انہیں، یعنی ان کی اس بات سے نظر انداز کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم نے غلط کیا. اس کو بحث کرنے کی یا ان کو بلیم کرنے کی یا بات کو کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اگر آپ کے پاس وہ آ گئے ہیں تو انہیں ایکسیپٹ کر کے پیار سے نصیحت کیجئے، سمجھائیے ان کو. یہ مت کہیے کہ اب سب کچھ چھوڑ دیا تو میرے پاس آ گئے، ٹھیک ہے اب تمہیں یہاں فائدہ دکھ رہا ہے تو میرے پاس آ جاؤ گے. نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام ہم کو کیسا کردار سکھاتا ہے، اسلام کس طرح کے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیں اس آیت سے صاف ظاہر ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، جب وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنی غلطی مان کے، یا پھر ان کے دل میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ سے فیصلہ کروانے یا نصیحت لینے، تو آپ نصیحت کیجئے اور ایسی بات کیجئے جو پہنچنے والی ہو. قولم بلیغا، ایسی بات جو پہنچے. ٹھیک ہے، بلغا یبلغو پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، کسی جگہ پہ پہنچنا، اور یہاں مطلب ہے کہ وہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے، مطلب آپ کے دل پر لگ رہی ہے، آپ کا دل اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے اور آپ کا دل بدل رہا ہے اس سے. آیت نمبر 58. ان اللہ یامرکم، جب بھی ان آتا ہے تو یہ بے شک کا اس کا میننگ لیا جاتا ہے، یعنی یقیناً ایسا ہی ہے، دس از دا فیکٹ. ٹھیک ہے، جب بھی ان آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ تاکید کی جا رہی ہے کسی بات پہ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الاماناتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یعنی اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا میں حکم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا حکم ہے. یہاں پہ یہ آتا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم امانتیں واپس لوٹاؤ، یہ بھی ایک انداز ہے کہنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی اہمیت، اس شدت کا احساس کرایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، جب بچہ کچھ کرتا ہے تو اس وقت میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو تمہاری ماں تم سے یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، یعنی میں تم سے کہہ رہی ہوں ایسا کام کرو. اور اگر آپ اس طرح کہیں کہ تمہاری ماں تم کو یہ کہہ رہی ہے کرنے کے لیے، تو تھوڑا زیادہ اس کے اندر وزن آ گیا، ٹھیک ہے، تاکید آ گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ حکم یہاں پہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک تعظیم کا انداز ہے، ایک بڑا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو اس کے اہل کی طرف. ٹھیک ہے، اس کے اہل کی طرف یعنی جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. امانت مالی ذمہ داری، عہدے، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں، جو ان کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو ان کو سنبھالنے کے قابل ہیں. ہر ودیت کی ہوئی چیز جو آپ کو ملی ہے، ہر سپرد کی ہوئی چیز جو اللہ نے آپ کی ملکیت میں دی ہے، وہ سب امانت کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیے صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکلز دی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس اسکلز کے ماہر نہیں ہیں، یا وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے، اس کام کو نہیں کر پاتے. یا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی زندگی ہے کہ جو مردے ہیں ان کے پاس یہ زندگی بھی نہیں ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے ابھی آپ کی میری امانت ہے. پھر یہ وقت جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں. ہمارا مال، ہمارا دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس امانت ہے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہے. ٹھیک ہے، تو حقوق اللہ میں دیکھیے کیا کیا آئے گا؟ نماز کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا وقت پہ، وضو کی حفاظت کرنا، پھر روزے رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پہ، یہ بھی ہم پر امانت ہے کہ ہم اس روزے کو کیسے ادا کر رہے ہیں. ہر عمل والا طریقہ جو ہے وہ امانت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آپ اپنے کاموں میں سچے ہیں، کس طرح آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. پھر دیکھیے حکومت کے جتنے بھی عہدے ہیں وہ، یا بحیثیت طالب علم اگر آپ کہیں پر پڑھتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو بھی آپ کے اوپر وہ علم سیکھنا امانت ہو گئی ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور اس وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں، بنک کر رہے ہیں کلاسز، یا ان پیسوں کو جو انہوں نے آپ کو دیا ہے آپ کی اسٹڈی پہ لگانے کے لیے، اس کو آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں امانت کے اندر آتی ہیں، اور انسان کو سیٹسفیکشن تبھی ہوتی ہے جب وہ امانت اپنی پوری ادا کر دیتا ہے. ہر کام میں سیٹسفیکشن مطلب یہ ہے کہ وہ حق اس کا ادا ہو گیا، ورنہ آپ کے دل میں ایک بے چینی رہے گی. ٹھیک ہے، کہ مجھ سے یہ ٹھیک سے نہیں ہوا، میں اور اچھا کر سکتا تھا اس کو.
تو اسی لیے فرمایا کہ امانتیں پوری کرو. اب دیکھیے یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول حضرت عثمان ابن طلحہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ خاندانی طور پر کعبے کی کنجیوں کے سردار تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے خاندان میں تولیت چلتی آ رہی تھی کہ وہ جو خانہ کعبہ کی جو چابیاں ہوتی ہیں, یعنی وہ اس کے ذمہ دار تھے اس کو سنبھالنے کے, تو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو یہ چابیاں سنبھالنی ہیں, نسل در نسل ان کے پاس تھی. پھر فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبے کی چابی لی, ٹھیک ہے, طواف کرا, اس کے اندر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آپ نے وہ چابیاں ان کو واپس کر دی اور آپ نے یہی آیت پڑھی اور یہ فرمایا کہ یہ چابیاں جو ہے تمہاری ہیں, یعنی یہ چابیاں جس کی امانت تھی ان کو دے دیا. اب یہ نہیں کہا آپ نے دیکھو میں حکومت میں ہوں یا پھر میں سردار ہوں, میں لیڈر ہوں, مجھے دو, میں سنبھالوں گا, نہیں, جس کی جو ذمہ داری ہے آپ نے وہ دے دی. آپ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی خود کوشش کریں گے تو آپ بھی تھک جائیں گے, پریشان بھی ہو جائیں گے, تو جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو دے دیجئے. چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دی. پھر فرمایا کہ آج کا دن وفا کا اور نیکی کا دن ہے, اور بشارت دی ہے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہاری اولاد کے پاس ہی رہے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چابیاں ہیں تمہارے پاس ہی رہیں گی, اور آپ دیکھیں گے آج بھی یہ چابیاں جو ہیں حضرت عثمان کی فیملی کے پاس ہی ہیں, یہ حکومت کے پاس نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے امانت کیا چیز ہوتی ہے کہ اٹ ریفرس ٹو دی کانسیپٹ آف ٹرسٹ, یعنی اس میں ٹرسٹ آئے گا, رسپانسبلٹی آئے گی اینڈ ٹرسٹ وردینس, سچائی آئے گی اس کے اندر. اٹ انکمپاسز فلفلنگ اوبلیگیشنز, جو آپ کے فرائض ہیں, آپ کے وعدے ہیں جو آپ کسی سے کرتے ہیں, اور بینگ آنیسٹ ان آل آسپیکٹس آف لائف, کہ زندگی میں جو بھی آپ معاملہ کرتے ہیں وہ آنیسٹی کے ساتھ کریں گے, انکلوڈنگ جیسے میں نے ابھی بتایا انٹریکشنز ود گاڈ, آپ کی عبادات ہو گئی جس میں حقوق اللہ آ گیا, یا پھر حقوق العباد ہو گیا, یا اپنے ساتھ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. گناہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے ساتھ بھی آپ کی اپنے اوپر بھی امانت ہے, آپ کی باڈی آپ کی امانت ہے, آپ کی روح آپ کی امانت ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچائیے, اپنی باڈی کو تکلیف سے بچائیے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, اس لیے ایک کروشیل آسپیکٹ ہے ایک بلیور کے, ایمان والے کے کیریکٹر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ دا پرسن ہو ڈز ناٹ کیپ ٹرسٹ ہیز نو ایمان, یعنی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں, جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کے پاس اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا, جس نے جو پرومس کیا ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتا. تو فرمایا ہی ہیز نو ریلیجن, اس کا دین ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جس نے اپنی امانت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا نا, امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس چیز رکھوا دی کہ آپ میری یہ چیز سنبھال کے رکھ لے, تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیتی ہیں, دیٹ از انف کہ یہ امانت ہو گئی. امانت ہر چیز میں, آپ کے ہر معاملے میں آئے گی, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے, آپ کی ڈیلنگ سے, آپ کی اپنی باڈی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی, اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ, یا اس عہدے پر, اس ذمہ داری پر جو آپ کو ملی ہے, اس سب کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. وہ سب چیزیں امانت میں آتی ہیں. فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. منافقین کی صفات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, تو اس خیانت کا مرتکب ہونے والا شخص منافق میں آ جائے گا, اس کے اندر منافقت کی صفت پائی جاتی ہے. پھر قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اس کے رسول کے ساتھ میں بھی, ٹھیک ہے, اور جو تم نے ٹرسٹ کیا لوگوں نے تم پر, اس کو بھی کیا کرو, جانتے بوجھتے ہوئے اسے نہ توڑو. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جن کے بارے میں تعریف فرماتا ہے کہ وہ امانتیں پوری کرنے والے اور اپنے پرومسز کو پورا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, امانتوں کو پورا نہ کرنا خیانت ہے, اس کا اپوزٹ خیانت میں آ جائے گا. ایسے ہی دوسری آیت میں بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار ناشکرے کو بالکل پسند نہیں فرماتا, کہ جو ناشکرا بھی ہے, جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے, کہ جلی کوڑی نکالتا رہتا ہے, اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے, اور جو اس کے پاس ہے یا جو بھی چیزیں رکھواتا ہے اس کے پاس, یا جو عہدہ اس کے پاس, اس کی خیانت کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی جا رہی ہے, تو پھر اس کے جو اس کے اہل نہیں ہیں, یعنی جو ذمہ داری آپ کو کسی کو دے رہے ہیں, when authority is given to those who do not deserve it, ٹھیک ہے, یعنی اس ذمہ داری کو پورے کرنے کے لائق ہی نہیں ہے وہ, ان کو آپ نے ذمہ داری دے دی, ان کو آپ نے امین بنا دیا اس کام کا. یعنی جو جاب ہے یا جو عہدہ ہے کسی کو دیا جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے
کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، یا پھر وہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، رشوت دے کے اس سیٹ کو اپنا لیا، ہتھیا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ قیامت کا انتظار کریے. یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عہدے ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے جو اس کو سنبھالنے کے لائق ہی نہیں ہوں گے، اور اس کو ہم آج کل کے ٹائم میں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ذمہ داری صحیح طرح نبھانے کا نام بھی اسلام ہے، اس کی ذمہ داری اس کے اہل کو دینے کا نام بھی اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اگر ایسا ہونے لگ جائے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے جو شخص کسی کام کے قابل ہے، آپ اس کو وہ عہدہ دیں گے تو وہ جو ہے اس کام کو بہتر طریقے سے بھی کرے گا. اس طرح دیکھیے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کام کے نتیجے میں جو بھی خیر نکلے گی وہ سب تک پہنچے گی، اور اگر وہ جو شخص ہے اس کے اہل نہیں تھا تو وہ جتنی بھی برائی کرے گا، کرپشن کرے گا اس اپنے عہدے میں، یا جو غلطی کرے گا جس کا نقصان اس سے معاملہ کرنے والے تمام لوگوں کو ہوگا، یعنی وہ برائی دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اگر کلینک پر جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر پوری پڑھائی کر کے نہیں گیا، یا پھر کوئی اور آپ کا پروفیشن ہے اور آپ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے؟ مریضوں کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اب دیکھیے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی ریلیجن سے فالو رکھتا ہے، آپ کو الناس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایک جیسا معاملہ کریں، ایک جیسے ورڈز کا استعمال کریں. اور یہ عدل جو ہے وہ گھر کی دنیا میں بھی ہوگا، یعنی اپنی اولاد کے درمیان بھی آپ انصاف کریں. اگر آپ بزرگ ہیں، آپ دادی ہیں، نانی ہیں، تو اس وقت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ کس کرتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی آپ کو کس کرنا ہے. اگر آپ ایک کو گفٹ دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دینا ہے، ادروائز دوسرے کے دل میں اس کا خیال اٹھے گا کہ اس کو نیگیٹو فیلنگز آنے لگیں گی. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ عدل نہیں کیا، اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اس لیے تو لہٰذا فرمایا کہ جب معاملہ کریں، پیار بھی کرنا ہے آپ کو، کسی کی تعریف بھی کرنی ہے آپ کو، تو کوشش کریں کہ وہ بھی عدل کے ساتھ ہو، کسی کا دل نہ دکھے. اگر آپ کو کسی کو پریز کرنا ہی ہے کسی کی کوئی اچھی بات میں، تو اسے اس طرح سے بیان کریں کہ سامنے والے کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے کہ اتنی اچھی صفت ہے، اتنی اچھی عادت ہے فلاں کے اندر، ہمیں بھی اپنانی چاہیے، یا پھر ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ جس طرح بھی کریں گے تو اس سے آپ کا میسج غلط نہیں جانا چاہیے. پھر ایسے کہ کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ گفتگو میں بھی عدل کرو، خواہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو. یعنی کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بھی آپ کو عدل سے کام لینا ہے. اپنی گفتگو میں بھی جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ایک رشتہ دار کی تو زیادہ تعریفیں کریں، یا آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھا بولیں، اور دوسرا جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کی حق بات بھی دوسروں کے سامنے غلط طریقے سے بیان کریں. اس چیز سے بھی ہمیں حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ انصاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. پھر انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ ہوں گے. یعنی کہ وہ ایسی محفل ہوگی، ایسی بیٹھک ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے رائٹ سائڈ پر ان لوگوں کی چیئرز لگی ہوں گی. آپ یہ سمجھ لیجیے آنریبل. تو نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کو ایسے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا جو فیصلے کے وقت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جو یہ حدیث مبارکہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں. اس میں سر فہرست جس کا ذکر ہے وہ امام عادل کا، یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا نام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ میں اس کے علاوہ اور بھی ہیں صفات، لیکن ہمیں جو یہاں پہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو عادل، جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اس کو رسپانسبلٹی دی، جو بادشاہ ہے، جو حکومت کا سربراہ ہے، وہ عدل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عدل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی باتوں کی نصیحت دے رہا ہے، یہ واعظ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تاکہ تمہارا دل نرم ہو، اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، خاص جن کے پاس عہدے ہیں ان کو عدل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں ہم سے کوئی اوپر نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو زیادہ دھیان رکھنا ہے اس چیزوں کا. کوئی بڑی پوسٹ پر ہو، وہ دوسرے کو نظر انداز کر دے، خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو. ایسے ہی استاد اگر کسی شاگرد کے ساتھ لینینٹ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف ہو جائیں گی. عدل زندگی کے تمام معاملوں میں ہوتا ہے.
سورہ صاد میں بھی آتا ہے آیت نمبر 26 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان تم حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے ہم نے، تو اب تمہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے وہ حق کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تم کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. تو خلاصہ یہاں سے کیا نکلا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو، جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے انہی کو دو. اور پھر جب جن کو مل گئی ہے وہ پوسٹ یا آپ ذمہ دار ہے کسی چیز کے، تو آپ کو پھر انصاف سے کام لینا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اب خاص طور پہ ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحب امر لوگوں کی تم میں سے، یعنی جو لوگوں کے اندر انصاف کا حکم دیتے ہیں. اب اولو الامر کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اولو الامر جو ہے اس سے ہم کئی معنی سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا روٹ کیا ہے، حمزہ لام اور حمزہ. ٹھیک ہے، یہ الا یا اولو سے بنا ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا. تعویل بھی اسی سے بنا ہے، بات کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا، یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے. تو کیا سیکوینس بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ اللہ کا حکم، پھر رسول کا حکم، اور اس کے بعد اولو الامر کا حکم. پھر اولو الامر کے معنی میں بتایا میں نے آپ کو کہ وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کا کوئی انچارج ہے، اونر ہے، وہ جو آپ کو جسی چیز کا آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، رسپانسبل ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر اس کا معنی لیا جائے گا. یعنی عمرا سے، امر تو عمرا سے بنا ہے، یعنی عمرا کون ہو گئے، جو رسپانسبل لوگ ہو گئے. جیسے ہم نے سنا نا امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کون ہے، جو مومنین کے امیر ہوئے، تو ان لوگوں کو بھی اولو الامر کہا جائے گا. پھر ایسے علماء جو حق بیان کرنے والے ہیں اور اس حق کو لوگوں میں نافذ کرنے والے ہیں، وہ بھی اولو الامر کے اندر آئیں گے. فرمایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. پھر اگر تم آپس میں تنازع کرو، تمہارے درمیان کھینچا تانی ہو، ٹھیک ہے، نزا مطلب کھینچنا، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، تو عام مومنوں کے لیے، عام مومنوں کے درمیان اگر کوئی کھینچا تانی ہو رہی ہے کسی بات میں، یا پھر علماء کے درمیان بھی کوئی تنازع ہو گیا کہ ایک عالم کچھ کہتا ہے، دوسرا عالم کچھ کہتا ہے، دونوں کے بیچ میں تنازع ہے، دونوں کی باتوں میں اختلاف ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی بات کو اوپر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی بات کو لے کے جا رہا ہے وہ کہ میں حق کی طرف ہوں. ٹھیک ہے، وہ کھینچ کے لے کے جانا حق کی طرف، تنازع کا مطلب بتایا میں نے آپ کو. تو کسی بھی اختلاف میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھیرو، لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف، یعنی قرآن پاک سے رجوع کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب تک آپ دنیا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا حکم ہے کہ کوئی بھی بات ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو صحابہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ کرنا ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تو نہیں ہیں، تو آپ کی جو باتیں ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، ہمیں ان سے رجوع کرنا ہے. اگر ہو تم ایمان لانے والے. ٹھیک ہے، تو تنازع کے حکم میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا کے ختم کیا گیا، یہاں پہ اولو الامر کے پاس جانے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہو تو یہ بات اچھی ہے، بہتر ہے دنیا میں تمہارے معاملات کو صحیح طور پر ادا کرنے میں بھی، اور زیادہ اچھی ہے تعویل میں. ٹھیک ہے، اور زیادہ اچھی ہے تعویل میں. ذالک خیر و احسن تعویلا، تعویل میں یعنی دنیا میں بھی کاموں کا انجام اور نتیجہ اس سے اچھا نکلتا ہے، اور انجام کار بھی جو آخرت میں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی گروہ مل جل کر کام کر رہا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق معاملے کو طے کرے، پھر ڈسپلن قائم کرے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی آرگنائزیشن سیٹ کرنی ہے یا کچھ لوگوں کو مل کے کام کرنا ہے تو سب کا ایک ہی ایم ہونا چاہیے، جو ایک رول بننا چاہیے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کے مطابق کام کریں گے، پھر اس کو ڈسپلن میں رہ کے کام کریں گے، ایک نظام بنائیں گے اس کے مطابق. یعنی ہر کوئی اپنی بات نہیں کہہ سکتا، کہ یہ دین کا حصہ ہے، کاموں کو صحیح طرز پر لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جہاں لوگ اکٹھا کام کرتے ہیں وہاں پہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، ذاتی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ. یہاں اولو الامر کا ذکر نہیں کیا گیا.
پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے کہ جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جاؤ. یعنی جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے, اس کی اسٹینڈنگ مضبوط ہو جاتی ہے, اس کے پاس ایک قوی دلیل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے. پھر سب لوگ اس بات کی طرف اتفاق کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے نا, اگر آپ کسی سے بات کریں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا, اور آپ کا جواب یہ ہو کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے, تو پھر کوئی آپ کو کاؤنٹر نہیں کرے گا آگے سے. کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات سے معاملہ کرے نہ کہ اپنی عقل سے, تو اس کا معاملہ درست ہی ہوگا. اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ درست نہ ہو. پھر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے, اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم پر. اس کا امیر ایک انصاری عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا. ان کو کہا گیا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا, ٹھیک ہے. وہ امیر لشکر سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. وہ جو لوگ تھے ان کو کوئی بات پسند نہیں آئی, تو وہ جو امیر تھے ان کو لشکر سے کسی بات پہ کوئی وہ ہو گئی, نا اتفاقی ہو گئی, یا ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں, یا کسی بھی طرح سے ان کی کوئی خفگی تھی, وہ اس پر کسی بات پہ ناراض ہو گئے. اور ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا. یعنی وہ امیر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا کہ تم میری بات مانو, تم یہ کیا کر رہے ہو. تو لوگوں نے ایگری کیا کہ جی ہاں رسول اللہ نے ہمیں یہی کہا تھا. تو پھر وہ امیر لشکر کیا کہتے ہیں, کیونکہ انہیں غصہ آیا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ غصے میں انسان کیا بھی کہہ دیتا ہے کہ ایندھن جمع کرو, آگ جلاؤ اور سب اس میں کود جاؤ. پھر لوگوں نے کیا کیا, کیونکہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا, تو لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ایندھن جمع کیا اور آگ جلائی اس میں. لیکن جب اس میں داخل ہونے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ایک نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی تھی کہ آگ سے بچ جائیں, تو کیا ہم اس آگ میں داخل ہوں. یہ انہوں نے سوال کیا آپس میں. اتنے میں کیا ہوا, اللہ کا حکم کہ آگ بجھ جاتی ہے اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس سے نہ نکل پاتے. سبحان اللہ. مطلب یعنی تم جہنم میں چلے جاتے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ امیر کی اطاعت جائز ہے, کرنی ہے آپ کو, لیکن آپ کو صرف ایسے کاموں میں کرنی ہے کہ جو جائز ہو, جو حلال ہو, کیونکہ کسی کو آگ میں ڈالنے کا, جلانے کا حکم نہیں ہے. کوئی نہیں کر سکتا ایسا. ایسی کوئی سزا نہیں دیکھیں گے آپ جس میں آگ جلائی جاتی ہے انسان کو, یا اس میں جلایا جاتا ہے, جلانے کی کوئی سزا ہو اسلام میں. اللہ کے خلاف آپ کسی کی بات ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے. یہ اطاعت بھی آپ کو آنکھیں کان کھول کر کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صرف معروف کاموں میں, جو جانے بوجھتے کام ہے, جو سارے لوگوں کو پتہ ہے, جو بہتر کام ہے, معروف کے اندر جو جانا پہچانا اور بہتر ہو, اس میں آپ کو اطاعت کرنی ہے. ایسے ہی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایکسٹریم میں نکل جائیں کہ جو ہمارے حاکم نے کہہ دیا صحیح غلط حرام حلال, ہم وہ سب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اس آیت کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹریم سے بچنا ہے ہمیں. لہٰذا ہمیں کیا کیا گیا یہاں پہ, ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بتایا کہ جو اتھارٹیز ہوں ان لوگوں کی بات آپ کو ماننی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, ٹریفک کا قانون بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہمیں فالو کرنے کو کہا گیا ہے. کیوں, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار نے آپ کے سامنے سیٹ کیا ہے. اگر آپ اس قانون کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی, آپ سب جانتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی رولز سیٹ ہوتے ہیں, حکومت کوئی رول سیٹ کرتی ہے کہ جو سب کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے ہیں, تو اس سچویشن میں ہمیں بات ماننی ہے. لہٰذا ڈسپلن قائم کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں, صرف اس شرط سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو, ٹھیک ہے. باقی سارے حکم کی پابندی آپ کو کرنی ہے, سوائے ان چیزوں کے جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوں. تو اسی لیے یہاں پہ ہم کو کیا انالائز کرنا ہے, اس آیت سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ جب لوگ دین کے نام پر اکٹھا ہوں تو وہ کسی بھی ڈسپلن کو فالو نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اسکول ہو, کالجز ہو, سب کے اصول اور قاعدے اور طریقے سب الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرنا ہے, ہمیں ایک ڈسپلن بنانا ہے جس میں سب لوگ اکٹھا کام کریں گے, قرآن اور سنت کے مطابق کام ہو جس میں, اور ایک نظم ہو, ایک ٹائم سیٹ ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ رولز بنانا چاہتے ہیں بہتری کے لیے, اس طرح کام کریں کہ آپ نظام بھی قائم کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی اس کے اندر شامل ہو. تو جو قوم ڈسپلن فالو نہیں کرتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دین کے کام میں بھی برکت تبھی آتی ہے, ترقی جبھی ہوتی ہے جب آپ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کام کریں. صرف لیبل لگانے کے لیے کام نہیں کریں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں, بلکہ ایک نظام کے ساتھ پراپرلی آپ کو کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو
دو طرح کی امانتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی دی ہوئی امانت، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا ہے، یا جس کو امیر بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی بات ماننی ہے۔ دوسرا جو امانتیں بندے بندوں کے سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک امانت کیا ہو گئی جو اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، جس میں ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے ہمیں عہدہ مل رہا ہے، رسپانسبلٹی مل رہی ہے، یا پھر ہمارے بچے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں ان کی بھی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، یا آپ خاندان کے بڑے ہیں وہ بھی آپ کے لیے عہدہ ہے، یا آپ کسی بھی جاب میں جاتے ہیں جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ سب ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح کی امانت ہو گئی۔ دوسری امانتیں وہ ہیں جو بندے بندوں کے سپرد کرتے ہیں، جیسے کوئی کام یا کوئی مال کسی کے پاس رکھوانا، یا پھر کسی کا سیکرٹ، کوئی بات جو آپ سے شیئر کر رہا ہے وہ بھی امانت ہے۔ رازوں کی حفاظت بھی امانت ہے۔ ایسے ہی مجلس کی باتوں کی حفاظت کرنا، یعنی آپ نے کسی مجلس میں کوئی بات سنی ہے تو آپ اسے جا کے نشر نہیں کریں گے، دوسروں میں نہیں پھیلائیں گے جب تک کہ وہ بات پوری طرح سے آپ نے تحقیق نہ کری ہو یا اس کا کانٹیکس نہ پتہ ہو، کیونکہ ہم کسی جگہ سے کوئی بات اٹھا لیتے ہیں، پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں اور دوسری جگہ جا کے وہی بات بول دیتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، بیچ سے کوئی بات نکال کے، اور پھر جہاں پہ آپ نے وہ بات کہی ہوگی جو کہنے والے کی وہ بات جو ہوگی وہ غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ ہو کے دوسرے کے سامنے جاتی ہے۔ اس طرح بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت بدمزگیاں ہوتی ہیں اور لوگ بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو محفل کی بات ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب جس میں کسی کو تکلیف و پریشانی ہو یا پھر کسی کا نقصان ہو، تو پھر آپ اس کو اگر بھلائی کی نیت سے بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں، ادروائز وہی بات جا کے آپ دوسروں کے گھر میں کیا دیکھا وہ جا کے بتا رہے ہیں، وہ گوسپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ آمنو بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا انہیں کہ وہ اس کا انکار کریں، یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا دے راہ راست سے بہت دور لے جائے۔ پھر یہاں پہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم، کہ تم لوگوں نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے، تعجب اور متوجہ کرنے کا اشارہ ہے، یعنی دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، علم ترا دیکھنے کا مطلب کیا ہے، دیکھیے تعجب کا اظہار ہو رہا ہے اور آپ کو متوجہ کرا جا رہا ہے کہ ادھر بھی دیکھو، اپنے کاموں میں نہ لگے رہو بلکہ اس چیز پہ بھی دھیان رہو۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ کہ لوگ منہ سے کہتے کچھ ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، قرآن اور شریعت کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں، جیسے اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پہ یہود مدینہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، چند لوگوں کی بات بتائیے کہ وہ اپنے فیصلے آپسی تنازع میں طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے شیطانی راستوں کی طرف جاتے ہیں اور حق سے بھٹکنا چاہتے ہیں دور۔ تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے اس آیت کا، کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو گروہ تھے، اور مدینہ میں اس وقت میں کوئی اسٹیٹ نہیں بنی تھی، ٹھیک ہے، ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ دو الگ الگ قبیلے، دو الگ الگ گروہ بنے ہوئے تھے۔ یہود نے اپنا سربراہ مقرر کر رکھا تھا اور مدینہ والے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، یعنی ایک جو گروپ تھا وہ یہود کا تھا، وہ انہوں نے اپنا ایک الگ لیڈر بنا رکھا تھا، اور جو منافقین تھے وہ عبداللہ ابن ابی کو بنانا چاہتے تھے اپنا لیڈر۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو یہود کے سربراہ کا نام کیا تھا، کعب بن اشرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہمی جھگڑوں کے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ جب لوگ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کے پاس جانا پریفر کرتے تھے۔ اسی طرح یہ کمزور ایمان والے لوگ بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے، تاکہ اپنے مرضی اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی ول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسروں سے فیصلہ کروا لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ کعب کے پاس جا کر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جو تھے جن کا ایمان کمزور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے کیا کرتے تھے، وہ یہودی علماء کے پاس چلے جایا کرتے تھے کہ ہم ان سے جا کے ان کے اپنے فیور میں فیصلہ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ طاغوت کو کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کعب بن اشرف کو کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی انکاری تھا اللہ کی کتاب کا اور اس کے رسول کا، اور جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اسے بھی روک دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مقرر کیا اور اسے حکم دیا، اس نے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر رہو،
کہ تو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنا فیصلہ رسول کے سوا طاغوت سے کروائے. لیکن شیطان دنیاوی مفادات، دنیاوی ایسی باتیں جس میں آپ کا کوئی فیور نکل رہا ہو یا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہو، وہ کیا کہتا ہے کہ فلاں کے پاس چلو فیصلہ کروانے. مسلمانوں پر بھی آیت لاگو ہے. آپسی جھگڑوں میں دوسروں کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دور تک جانے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ دیکھیے ضلالم بعیدہ، کہ شریعت سے بہت دور ہو گئے ہیں. اسی لیے بحیثیت مسلمان ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے کہ جو میرے حق میں میرے رب کا فیصلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے. اگر نہیں مانا آپ نے تو کیا ہوگا، پھر آپ کو بعد میں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے. خلاصہ کیا نکلتا ہے اس آیت کا، کہ جب کوئی گروہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پشت ڈال دے، اپنے پیچھے کر دے، نظر انداز کر دے، اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہ ہوں، کتاب و سنت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے نہ ہوں، تو وہ خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایسا قانون جو قانون الہی کے علاوہ دوسرا قانون ہو، اس کے پاس اپنے معاملات اور فیصلے لے کے جانا، یہ بھی ایمان کے منافی ہے. اس جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ جب ہمارے یہاں کوئی پرابلم ہو جائے یا پھر ہمارے خاندانوں میں کوئی پرابلم ہو جائے، طلاق کا کیس ہو، پراپرٹی کا کیس ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا، ڈیویژن کا، وراثت کا، سب کا قانون سیٹ کیا ہوا ہے. اسی لیے قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور طاغوت سے کفر کرنا دونوں لازم اور ملزوم ہے، کہ آپ کو ان دونوں کو ماننا ہے. اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور طاغوت کا کفر کرنا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ دیکھو میں ایمان والی ہوں اور اللہ کو تو میں مانتی ہوں اور میں جو چاہے آگے کرتے رہوں، کسی سے بھی فیصلہ کروا لوں، کوئی بات نہیں. ہم اللہ پہ انکاری تھوڑی ہیں، اللہ کے انکاری نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار دونوں ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ منافقت ہوگی. اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور طاغوت کو بھی مان رہے ہیں، تو یہ منافقت کی ایک صفت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھتے ہو منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ روکتے ہیں آپ سے، کتراتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے رکتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر نہیں آتے. سورہ منافقون میں بھی آیا ہے آیت نمبر 5 میں. اور جب کہا جاتا ہے آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ اپنے سر جھٹک دیتے ہیں. اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ آنے سے رکتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یعنی جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرواؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، رجوع کرو، دعا کرواؤ ان سے، تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے سر جھٹکا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، ہم اپنا کام خود کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا قانون بنا ہوا ہے. تو یہ منافقین کی عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں یہ توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے. مگر جس مقدمے میں یہ اندیشہ ہوتا ان کو کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، تو آنے سے انکار کر دیتے اور پیٹ پھیر کے چلے جاتے. آج کے منافقین کا بھی یہی حال ہے. اگر شریعت کا فیصلہ ان کے خلاف ہو تو ہر اس عدالت میں پناہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے مطابق فیصلہ ہو. تو سچے مومن کیا کرتے ہیں، وہ تو فوراً لپکتے ہیں اللہ کے قانون کی طرف. اور منافقین خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کس طرح جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، یعنی ان کی منافقت کے کھلنے کا ڈر ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کی کرتوت، یعنی طاغوت کی طرف فیصلہ لے جانا جو انہوں نے کمایا، بما قدمت ایدیہم، کہ وہ جو فیصلہ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں، جب یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو، تو کیا کرتے ہیں وہ، ثم جاؤک یحلفون باللہ، وہ آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے تمہاری طرف. ٹھیک ہے، ایکسپوز ہونے کے بعد انسان کا کیا عمل ہوتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے سب کے پاس، کہ وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے دعوے کرنے لگ جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتا ہے. یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر اچھائی کا، ہم اچھا کرنا چاہتے تھے اور موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے. سورہ توبہ میں آتا ہے آیت نمبر 107 میں کہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ اپنے بڑوں کے پاس جب وہ جاتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم ایکچولی تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آیت نمبر سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا ہم نے. تو دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، جہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ وہیں چلے جائیں گے.
اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ منافقین یا پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو سب پتہ ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، کیا فرمایا کہ کیا کرو کہ جو لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ایسے ہوں تو ان کی طرف سے آپ نظر انداز ہو جائیے، ان سے لڑائی مت کریے، ٹھیک ہے، نظر انداز مطلب ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ان سے لڑائی مت کریے، بحثیں مت کریے، اور کیا کریے، وعظہم، ان کو نصیحت کریے، ٹھیک ہے، منافقت اگر کسی کی کھل جائے تو بھی آپ کو اس کو نصیحت کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے منافقت کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی کی غلط باتوں میں آ گیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے وہ وقتی جذبہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہو، شیطان کے داؤ میں آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کی ذات کے بارے میں دل میں اترنے والی بات کہیے، ایسی بات کہیے کہ وہ ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کا دل پہ اثر ہو جائے، ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے ہم سے چیٹ کیا ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے برائیاں کری ہیں ہماری، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، تو ہم لڑائی کر لیتے ہیں یا پھر ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان سے معاملہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس آیت میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرنے کو کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی پیٹھ پیچھے برا کر رہے ہیں، آپ کو غلط بول رہے ہیں، کہ آپ ان کی غلطی کو اگنور کر دیجئے، تانے نہ دیجئے، جتائے نہیں کہ تمہاری منافقت تو کھل گئی کیونکہ اب تو سب کو پتہ چل گیا، ان کو جتائے نہ، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش نہ کریں، پھر دوسرا کہ لڑائی نہیں کریں ان سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کری، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتا دیے تھے کہ کون کون منافق ہے، پر آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، نہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر نصیحت کرنے کو کہا گیا ہے، دیکھیے کوئی نہ کوئی عنصر انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی روشنی جل جاتی ہے، ایک سپارک آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا دل پھیر سکتا ہے، یعنی آپ کو آخری دم تک، آخری سانس تک انسان کے ساتھ کوشش کرنی ہے، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں منافقت ہے، ایسے ہی جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کفر بھی کر رہا ہے تو بھی آپ کوشش کریں، آپ اپنا کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعظہم، نصیحت کرو، یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ ہم کسی سے چوٹ بھی کھائیں، یعنی اگر کسی کے بارے میں پتہ بھی ہو ہمیں غلط کر رہا ہے وہ، تب بھی ہم کیا کریں، اس کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کریں، یعنی اس سے اچھی بات کریں، نرمی کی بات کریں، ایسی بات کریے ان سے جو ان کے دل میں اتر جائے، نصیحت کیجیے، ان کو توجہ دیجیے، ان کو سمجھیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور پھر کیا کہا کہ صرف انہی سے ایسی بات کریے، یعنی یہ بات جا کے جو آپ کو بولنی ہے کہ دیکھو تم نے ایسا کیا، اس کا معاملہ یہ غلط ہے، یا کوئی بھی نصیحت کی بات کر رہے ہیں، سب کے بیچ میں بیٹھ کے نہ کریں، ساری دنیا کے سامنے نہ کریں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا، مجھے پتہ چلا اس کے بارے میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اسے ایسی بات بتائی، یعنی آپ کسی سے ڈسکس نہ کریں، اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، یا پھر آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو صحیح گائیڈ کریں، پر ایسے لوگوں کی برائی کو سریعام مشہور کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز تھا کہ آپ دلوں کو منہ لینے والی بات کہتے تھے، دل سے بات جو نکلتی ہے وہ انسان کے اوپر ضرور اثر کرتی ہے، سچی خیر خواہی کی بات جو دل سے نکلے گی آپ کے، وہ دلوں کو ہلا دیتی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ٹھیک ہے، تو اپنے دھوکے باز سے خیر خواہی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اس کا دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ کیا کریے، پیچھے پڑ جائیے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے، تانے نہ کیجیے، نہ دوسروں سے کہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، کیونکہ اصلاح کے لیے غلط کاروں کے ساتھ احسان ضروری ہے، کہ اگر آپ کو کسی کا دل بدلنا ہے، اس کے ساتھ اچھا کرنا ہی چاہتے ہیں آپ واقعی، تو آپ کیا کیجیے، درگزر کے ساتھ اور احسان کے ساتھ کام کیجیے، احسان اگر آپ کریں گے، احسان کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس کے ڈیزرونگ پاور سے زیادہ دے رہے ہیں، جو کام جس طرح کرنا چاہیے تھا اس سے اچھا کر رہے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے عدل، جیسے ہم نے آیت کے سٹارٹنگ میں پڑھا کہ انصاف کرنے کا حکم ہے، ایک ہوتا ہے احسان، یعنی آپ انصاف کے علاوہ جو چیز کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے وہ احسان میں چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بنائے۔ ان آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.